سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ گزشتہ جمعہ ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس پر کچھ اور باتیں کر لی جائیں۔ میں پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ شیطان کو جب نکالا گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، تو اس نے جاتے جاتے کیا کہا؟ اس نے کہا، اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ کن کو؟ انسانوں کو، جنوں کو۔ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ اب یہ شیطان نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا۔ مطاع وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان نے کہا تھا لَأُضِلَّنَّهُمْ۔ اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان میں شروع میں لام آتا ہے اور آخر میں نون شد والا آتا ہے۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، لَآمُرَنَّهُمْ۔ تو لام بھی ضرور کا معنی دیتا ہے، اور جو شد ہوتی ہے نون والی، نون شد والا، یہ بھی ضرور کا معنی دیتا ہے۔ ضرور ضرور ایسا ہوگا، ضرور ضرور میں ایسا کروں گا، ڈبل تاکید۔ تو اس نے کہا میں ان کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا، میں ضرور ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی امیدیں ڈالوں گا، جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا۔ اب جھوٹی امیدوں کی تفسیر بڑی مفسرین نے اس پر طویل گفتگو فرمائی ہے، اس پر تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک تو انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے، شیطان اس کے دل میں یہی امید ڈالتا ہے کوئی بات نہیں، تیری بخشش ہو ہی جائے گی۔ گناہ بھی کر رہا ہے اور پھر بھی امید اس کے دل میں یہی ڈالی جا رہی ہے کہ تجھے تو معافی مل ہی جانی ہے، تو نے تو بہرحال جنت میں ہی جانا ہے، تو کچھ بھی کر لے تیرا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ یہ ہے شیطان کی امنیہ، شیطان کی جھوٹی امید، اور اس کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اس کی فہرست میں وہ مفسرین نے ان کاموں کو بھی شمار کیا ہے جو اچھے کام ہیں۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے، لطیف سی بات ہے، لیکن آسان ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ مثلا انسان کام اچھا کر رہا ہے، لیکن جس وقت وہ کر رہا ہے اس وقت اس کی ذمہ داری کچھ اور تھی۔ اس کو سمجھنا ہے تو اقبال کا وہ ایک مصرع ہے، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدے میں گر گیا۔ اب باطل کے سامنے کھڑا ہونا تھا سینہ تان کے، اب وہ سجدے میں گرا ہوا ہے۔ تو سجدے میں گرنا تو بہت اچھی بات ہے، سجدے میں تو انسان رب کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ وقت سجدے میں گرنے کا نہیں تھا۔ آپ بہت اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے کام کو کرتے کرتے، وہ کام اچھا تھا، فرض نہیں تھا، اس کو کرتے کرتے آپ نماز کو قضا کر دیں تو سمجھ جائیں یہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ شیطان آپ کو آلٹرنیٹ بتائے گا، متبادل چیزیں بتائے گا۔ آپ ایک ضروری کام کرنا چاہتے ہیں، فرض کام کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، شیطان متبادل کوئی اور اچھا کام بتائے گا، اس سے بہتر ہے تو یہ کر لے، اس سے زیادہ اچھا ہے تو یہ کر لے۔ کسی نے کہہ دیا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان ہو گئی، پانی پلانے کی فضیلت بیان ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، عظیم ترین سعادت کے کام ہیں، نیکیوں والے کام ہیں، لیکن یہ سمجھ لیا کہ بس میں تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، اسی سے بخشش ہو جائے گی، نمازیں نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کی غلط امید ہے، اس کی جھوٹی امیدیں ہیں۔ لہٰذا سنن و مستحبات کی محبت میں پڑھ کر فرائض کو چھوڑ دینا یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا،
جھوٹی تمنائیں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا یہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، آج بھی مشرکین کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جو اس نے چوتھی بات کی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ خلق، جو تخلیق اللہ نے کی ہے، جو ڈیزائن اللہ نے کیا، جو پروگرام اللہ کا، اس میں تبدیلی کریں گے۔ اب اس میں تبدیلی کی جو فہرست ہے، اسی فہرست پر بات کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ٹائم آج کا بھی ختم ہو جائے گا، اگلے جمعے کا بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں بہت ساری برانچز کھلتی جائیں گی کہ کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چینج کر رہے ہیں، اور اس کو تبدیل کرتے کرتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے شکلوں کو تبدیل کرنا شروع کیا، ہم نے اپنی وضاقتہ تبدیل کرنا شروع کی، ہم نے اپنے چہروں کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ آپ کو یاد ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفیر آیا اور اس کی وضع خلاف سنت تھی تو حضور نے ناپسند کیا، اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا۔ ہمارے لیے آج معمولی سی بات ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں پھر کیا ہے، نہ بھی رکھیں تو کیا ہے، سنت رسول ہی ہے نا، پھر کیا سنت ہی ہے نا۔ جس کو محدثین علماء نے فسق کہا، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا۔ یہ داڑھی شریف معمولی چیز نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ہزاروں عیبوں سے بچانے والی چیز ہے۔ اور یہ صرف دنیا میں ٹھیک ہے، لوگ صوفی کہیں گے، مولوی کہیں گے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے کہ یہ تو مولوی اتنے تو ایسی بات کرنی۔ ہم نے تجربہ کیا ایسا کہ ایک داڑھی والے کی بات اور بغیر داڑھی والے کی بات میں لوگوں کے ہاں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن جیسے دنیا میں ڈفرینس ہے نا، قبر میں بھی ڈفرینس ہوگا، وہاں بھی فرق ہوگا، کل محشر کے میدان میں بھی فرق ہوگا۔ جس نے حضور کی وجہ سے چہرے پر یہ حسین بالوں کو سجایا ہے، اللہ کی قسم قبر میں بھی فائدہ ہوگا اور محشر کے میدان میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور جس نے حضور کی وجہ سے لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کے تانے، لوگ کے باتیں کرتے ہیں نا، یار یہ تو ایسے بن گیا، یہ تو اچھا بلا تھا، اس کو کیا ہو گیا، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اگر بات سننی پڑ جائے تو کس کی وجہ سے سن رہے ہیں؟ حضور کی سنت کی وجہ سے سن رہے ہیں نا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ محبت تو یہی ہے نا کہ جس کے ساتھ پیار ہے اس کی خاطر سننی پڑ بھی جائیں۔ خاندان میں جن کے ساتھ ہمیں پیار ہوتا ہے ان کی محبت کے لیے کہاں کہاں ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت تو جانے کائنات حضور علیہ السلام سے ہے نا۔ تو حضور کی محبت کی وجہ سے سننی پڑ جائیں تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملامت کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے میرا رب راضی ہے، میرے مصطفیٰ راضی ہیں، تو لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ روٹتی ہے خدائی تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ روٹتی ہے خدائی تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا مردوں میں بھی عام ہے، خواتین میں بھی عام ہے۔ اب ہمارے ہاں وہ ملک جس ملک کی بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، اور جو ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہ اسلام کے تجربہ گاہ بنے گا، یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، اس ملک میں یہاں کے میڈیا پر پروموٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو مرد ہو کر عورتوں والی وضع اپنائیں، ایسی عورتیں جو مردوں جیسی وضع اپنائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں جیسی وضع بناتی ہیں، مردوں جیسی شکل و صورت، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ جنت کی خوشبو، جنت میں جانا تو بعد کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم نے یہ جو شیطان نے کہا تھا نا، یہ ضرور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے، یہ طویل فہرست ہے۔ پہلے ہم نے صرف ظاہر بدلا، پھر ہم نے اعضاء کو بدلنا شروع کر دیا، جنس کو بدلنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ہم نے قوانین ایسے بنا دیے
کہ اگر کوئی اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو قرض تب ملے گا جب آپ کہیں گے کہ جناب آپ کے ہاں جو ہیومن رائٹس کا معیار ہے ہم وہی یہاں پر نافذ کر دیں گے. آپ کو یوگنڈا کے ساتھ یہی وعدہ ہوا ہے. یوگنڈا کو ورلڈ بینک نے، آپ تازہ خبریں پڑھ لیں، یوگنڈا کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ فحاشی اور یعنی پر پابندی لگا رہے ہیں تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. آپ کو اگر قرض چاہیے تو آپ کو یہ قوانین اپنے تبدیل کرنے پڑیں گے. اور یہ منزل ہمارے لیے بھی دور نہیں ہے، ہم بھی اس رستے پر چلے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کی محبت نصیب فرمائے اور اہل پاکستان کو اس ملک کی قدر کرتے ہوئے اس کی معیشت کو مضبوط کرنے کی اور اس کو استحکام دینے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان نے کہا تھا میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. پھر اللہ نے فرمایا اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا. یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہیں. شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے. تو جتنے مرضی غلط کام کر لے تیرا انجام اچھا ہی ہوگا. تو دنیا میں جتنا مرضی خسارہ کر لے تیرا نقصان نہیں ہوگا. ایک دولت مند شخص کو عیاش بنا کر کہتا ہے تو جو مرضی کر لے تیری دولت ایسے ہی رہے گی، کم نہیں ہوگی. دنیا کے اعتبار سے بھی جھوٹے وعدے کرتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی جھوٹے وعدے کرتا ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے. یہاں تک کفار کا ذکر ہوا، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا ذکر ہوا، شیطان کا کہنا ماننے والوں کا ذکر ہوا. شیطان نے کیا کیا تاکید کے ساتھ کہا تھا میں یہ کرواؤں گا، اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہو گیا. اور ہمیں بتا دیا گیا کہ ان راستوں پر آ کر شیطان تمہیں بہکائے گا. یہ اس کے مقامات ہیں، یہ اس کے ٹارگٹ ہیں، یہ اس کے گولز ہیں. ان کو اس کو حاصل نہ کرنے دینا، بچ کر رہنا. اگر تم کرو گے تو پھر ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ شیطان تم سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے، اس کے وعدوں کی طرف نہ جانا. ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک اللہ کا وعدہ ہے. ایک شیطان کا راستہ ہے جس پر چل کر انسان دوزخ میں جائے گا، اور ایک اللہ کا وعدہ ہے جس پر چل کر جنت میں جائے گا. یہ قرآن کریم کا مزاج ہے. جہاں کفار کا ذکر ہوگا اس کے بعد ایمان والوں کا بھی ذکر ہوگا. جہاں کافروں کو ملنے والی سزا کا ذکر ہوگا اس کے بعد ایمان والوں کو ملنے والی جزا کا بھی ذکر ہوگا، انعام و اکرام کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے آگے فرمایا آیت نمبر 122 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو عن قریب، سندخلہم، ندخل داخل سے آنا، داخل کریں گے. سا قریب کا معنی دیتا ہے جہاں بھی آئے مضارع کے صیغہ میں. سندخلہم، ہم ان کو عن قریب داخل کریں گے. کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. سبحان اللہ. حسین سے حسین باغ ہو اور پھر باغ کے ساتھ بڑی خوبصورت ندی چل رہی ہو، دریا رواں دواں ہو تو آپ کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، اتنا حسین منظر ہوگا. اور باغ جنت کا ہو اور نہر بھی جنت کی ہو. فرمایا نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہاں ان کا بسیرا ہوگا. کتنی دیر کے لیے؟ چند دن کے لیے؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے. جو شیطان نے وعدے کیے وہ جھوٹ ہیں، وہ غرورات، دھوکہ ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے. اور جو اللہ وعدہ کر رہا ہے وہ پکا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے اور سوال کا جواب سننے والا خود ہی دیتا ہے. یعنی اللہ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. اللہ سے زیادہ کسی کا وعدہ سچا نہیں، سب سے سچا وعدہ میرے رب کا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اب ایک بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے جو یہود کے ہاں بھی تھی، عیسائیوں کے ہاں بھی تھی اور مسلمانوں میں بھی ہے.
فرمایا اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزو پر اللہ کا وعدہ پابند ہے کہ تم جو چاہو وہ ہو جائے، اور نہ ہی اہل کتاب کے ساتھ تھا۔ اہل کتاب نے کیا کہا تھا؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لن تمسن النار، پہلے پارے میں آپ سن چکے، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، یہ یہود نے کہا تھا۔ عیسائیوں نے بھی کہا ہم اللہ کے پیارے ہیں، اگر وہ ہمارا کوئی جرم تھا، کوئی خطا تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ صلیب پر لٹکا دیے گئے اور سارے گناہوں کا ہمارا کفارہ انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے بھی گمان کیا کہ ہماری بخشش ہی بخشش ہے، اور اہل یہود نے بھی یہی گمان کیا۔ فرمایا اے مسلمانوں، تم بھی اس روش پر نہ چلو، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، یہ وہ حصہ ہے جس کو سن کر صحابہ بھی تڑپ گئے۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، صحابہ اکرام پر ایسی کیفیت طاری ہوگی، بات کرنا بھول گئی، نہایت مغموم حالت میں حضور کی بارگاہ میں اپنا دکھ لے کر آئے، حضور یہ تو بچت کی راہ ہی نہیں نظر آ رہی، ہم کہاں جائیں گے؟ سنیں کیا ارشاد ہے، جو شخص کوئی برا کام کرے گا، من جو بھی ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی، من جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ صحابہ پر بڑا گراں گزرا یہ جملہ، اور پھر آگے کیا ہے، اللہ اکبر، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار پائے گا۔ جب اللہ نے پکڑ لیا نا، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب اس کی پکڑ میں قیامت کے دن کوئی آ گیا، اب اس کو کوئی نہیں بچائے گا، اب وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، جو حضور کی شفاعت جنہیں نصیب ہو گئی وہ تو بچ گئے، لیکن جس کی پکڑ ہو گئی، جس کو اللہ نے پکڑ لیا، اب کوئی مددگار نہیں اس کے لیے ہوگا۔ صحابہ کرام نہایت مغموم، دکھی، بڑے تشویش میں مبتلا، حضور کی بارگاہ میں آگے۔ یہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت دشوار ہوئی اور ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت عرض کی۔ آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس آیت میں جو حکم ایسے نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن تم نے کرنا کیا ہے، نیک عمل کی کوشش کرتے رہو، کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، کرتے رہو۔ اگر اس کی پکڑ سخت ہے تو وہ کریم بھی تو ہے نا، وہ ارحم الراحمین بھی تو ہے نا، وہ معاف فرمانے والا بھی تو ہے نا، وہ غفار بھی تو ہے نا، وہ ستار بھی تو ہے نا۔ اگر دنیا میں آپوں کو چھپایا ہوا ہے تو کرم کر دے گا، کل بھی معاف فرما دے گا، قانون یہی ہے۔ فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف آئے، نیکیاں بھی کرتے رہو، اور پھر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہو کہ یہ جو مصیبت ہے یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، یہ جو تکلیف ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر اس کے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پیر میں کانٹا چبھ گیا، اے کاش ہم اچھی جگہوں کی طرف جا رہے ہوں، ہم اللہ کے رستے میں چل رہے ہوں، ہم نیکی کے کام کی طرف چل رہے ہوں۔ کانٹا تو کبھی بھی چبھے، انسان اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو تو گناہ کا کفارہ ہوگا، لیکن وہ قدم اگر اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہوں، وہ قدم اگر مسجد کی طرف اٹھ رہے ہوں، تحصیل علم کے لیے اٹھ رہے ہوں، قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے لیے اٹھ رہے ہوں، تو ایک کانٹے کے چبھنے پر جو صبر ہے کتنی بڑی جزا ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیاں کرتے رہو، اور کوئی دکھ مصیبت تکلیف آئے تو اللہ کی رضا پر راضی رہو، یہ کام تمہارا ہے، باقی اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کی. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے بھی گناہ کیا اس کو سزا ملے گی, تو اہل کتاب نے کہا بھی تم میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہا؟ تم بھی غلط کام کرو گے تمہارے لیے بھی سزا ہے, ہم بھی کریں ہمارے لیے بھی سزا, تو تم کس بات پر خوش ہوتے ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم حضور کی امتی. تو اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی, اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں کام کیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ, مرد ہو یا عورت اور نیک عمل کیے, وَهُوَ مُؤْمِن, اور ہو وہ ایمان والا. یہ شرط ہے, ہو ایمان والا. یہ وَهُوَ مُؤْمِن بڑا اہم ہے اس آیت میں. ہو ایمان والا پھر عمل صالح کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اللہ تعالیٰ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنا نقیرہ, کھجور کی گٹلی میں جو باریک سا سوراخ ہوتا ہے نا لائن کے شروع میں سٹارٹ پر, اس کو نقیر کہتے ہیں. فرمایا کھجور کی گٹلی کے سوراخ کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. کیا کیا چیزیں کہیں قرآن میں بیان فرمایا, کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. کھجور کی گٹلی کی 3 چیزیں بیان ہوئیں. ایک جگہ بیان فرمایا کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر, لائن کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے نا, کبھی غور کیجئے گا, اس دھاگے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کتنا کریم کتنا مہربان ہے. تو ہو انسان حالت ایمان میں, ایمان والا جو عمل صالح کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں جزا ضرور دیتا ہے, جنت عطا فرماتا ہے. کافر عمل صالح کرے اس کو بھی جزا ملتی ہے مگر آخرت میں نہیں, اس کی جزا کا حصہ دنیا میں ہی ہے, دنیا میں ہی اس کو نمٹا دیا جاتا ہے. آخرت میں جزا اسی کو ملے گی وَهُوَ مُؤْمِن, جس کا ایمان اللہ پر ہوگا. اس سے آگے ارشاد ہے اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ احسن, ایک ہوتا ہے حسین اور ایک ہوتا ہے احسن, سب سے بڑھ کر. حسین بھی اچھے کو کہتے ہیں نا, کہتے ہیں بڑا حسین ہے, اور اگر ہم احسن کہیں تو یہ بہت حسین ہے. اس کی آسان مثال میں ایک دیا کرتا ہوں کہ بڑے کو ہم کبیر کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا اس کو اکبر کہا جاتا ہے, اسی وزن پر احسن ہے. فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا, جو اللہ کا حکم تھا سر جھکا لیا, مان لیا, یعنی عقیدہ اور ایمان درست کر لیا. وَهُوَ مُحْسِن, اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو, عقیدہ بھی درست ہو, ایمان مضبوط ہو, اور پھر وہ نیکی کرے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے, یعنی ہر چیز اس کے احاطہ کے اندر ہے. اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے, عمل کرنے, اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.